ایک ویرانے میں جا بیٹھا۔ وہ نوجوان جب ویرانے میں جا بیٹھا وہاں عبادت کرنے لگا، کئی عرصہ تک وہاں عبادت کرتا رہا۔ ایک اللہ کے ولی کا وہاں سے گزر ہوا، وہ اسے ملے، اس کو دیکھا کہ نوجوان اپنے علاقے سے دور، آبادی سے دور ویرانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس سے ملے، سلام و مصافحہ کیا، پھر اس سے کہا کہ تیرا یہاں مددگار اور تیرا ساتھی کون ہے؟ کہ یہاں اکیلا تو رہتا ہے، تیرا مددگار ساتھی کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ پاک کی قسم وہی میرا مددگار اور میرا ساتھی ہے۔ اور اللہ کے ولی نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تیرا مددگار اور تیرا ساتھی ہے، لیکن یہاں ویرانے میں تو رزق کہاں سے حاصل کرتا ہے، کھانا کہاں سے کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا مددگار بھی وہی ہے، میرا رفیق بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہی مجھے رزق دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہاں رزق عطا فرما رہا ہے۔ جب اس نے ماں کے پیٹ میں جہاں اندھیرا تھا وہاں پر مجھے رزق پہنچایا تو یہاں رزق نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچا رہا ہے، لیکن اس ویرانے میں مجھے وحشت محسوس نہیں ہوتی، اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس نوجوان نے کہا جس کا رفیق پروردگار ہو اسے کس چیز کی وحشت، اسے کس چیز کا ڈر؟ تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس نوجوان کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی اس کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کروں۔ تو نے اپنے دلی خواہش ظاہر کی، نوجوان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آپ کا رفیق بن کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان کی اس گفتگو کو سمجھیے کہ وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی رفاقت میں رہ کر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ یعنی اگر اکیلا شخص ہے وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، جب دو ہو جائیں گے تو کچھ وقت تو ایسا آئے گا نا کہ آپس میں گفتگو کریں گے، سلام و مصافحہ، کوئی کام، کوئی بات، کوئی حال احوال کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ اللہ کے ولی اور اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو میں اگر دوبارہ ملنا چاہوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ اس نوجوان نے کہا اس دنیا میں تو میں آئندہ آپ سے نہیں مل پاؤں گا، ہاں اگر ملنا چاہو تو قیامت والے دن وہاں آ جانا جہاں لوگ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وہ اللہ کے ولی اور اس سے متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہوگا کہ جو اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، یہ دنیا میں رہ کر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اس سے پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ سے اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، اپنے کانوں سے اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات نہیں سنی، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی والی کوئی چیز دیکھی نہیں، اپنے منہ سے اللہ کی نافرمانی والی نہ چیز کوئی کھائی ہے نہ کوئی چیز پی ہے۔ تو مجھے اللہ پر اعتراض ہے کہ قیامت والے دن مجھے ان میں شمار کرے گا جو اس کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اگر وہ شخص دیکھیں دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن سے کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر ہمارا نوجوان اپنے آپ کو دوستیوں میں، ہوٹلوں میں، میدانوں میں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرے گا تو بتائیں وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ میں ان لوگوں میں ملوں گا جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے ہوں گے؟ آج کل کا نوجوان تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا اور ایسی گفتگو کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سارا وقت غفلت میں، کوتاہیوں میں اور عبادت سے دور گزرتا ہے۔ اگر آج کا نوجوان 5 وقت نماز پڑھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو وہ متقی پرہیزگار بندہ بن سکتا ہے۔